ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمت للعالمین۔ دوستو بزرگوں، میں درود پاک پڑھن دا گیا، کوئی ایسی گل نہیں ایک گل یاد رکھنا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جدوں معراج تے گئے نا تے جنت کے اندر گئے تے جنت کے اندر جسم داخل ہوئے تے بلال حبشی دے قدماں دی آواز آئی، جسم قدماں دی آواز جنت چ سنی نا تے مڑ کے لوٹ کے واپس آئے مدینے تے گلے نہ چاہے گھر تشریف لائے، صبح بلال نوں بلاوا بھیجے گا، بلال نے دیکھ کے لے تے بلال حبشی صبح جسم دربار تے حاضر ہوئے نا سرکار دے تو سرکار فرماندے نے بلال میں تیرے قدماں دی آہٹ جنت بلال مدینے دی گلیاں سرکار مدینے دے لجپال کتھے نے جنت وچ نے تو جنت وچ اپنے غلام دے قدماں دی آواز سننی تے جے آقا مدینے علی سرکار جنت جا کے مدینے بیٹھے غلام دے پیراں دی آواز سن سکدے نے تے دبئی وچ بیٹھ کے اپنا ذکر کرنے والے غلاماں بھی سن سبحان اللہ۔ ایک گل یاد رکھیو کہ خطیب خود بیان نہیں کرتا جنہیں بندے کا ذوق نہ ہو۔ اج سمندر پار تسی بھی کاروبار کی غرض نال آئے جس مقصد سے میں بھی اللہ پاک کو کامیابی دے تاکہ ساری سارے دی آخرت بہتر ہوئے تے مینوں تہاڈے جذبے دے بلبلے دی لوڑ ہے، جن دیر تسی تہاڈا جذبہ تے بلبلہ نظر آیا نا ان دیر خطاب کراں گا، ایک دفعہ نعرہ لاؤ نا ذرا مینوں جذبہ پتہ نہیں لگے نا بیٹھے ہوئے بندے ذرا دوستو بزرگوں اس کے بعد میں تھوڑے تمام احباب کا مشکور ہوں کہ تسی سرکار کی اس محفل چاہے دور دراز کوئی آئے۔ اس کے بعد میں اجاز بھائی مہندی بھائی احمد کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے
شباز کی کمیٹی ماشاءاللہ وہ نظر پہ آتی ہے میرے شہر میں باقی کوئی بجوار کے کوئی زیادہ مریض ہے نہیں لیکن میں فخر ہے اپنے بجوار شباز کی ٹیم پہ اللہ کا انہوں نے نظر بات تو بچائے کہ سارے نے کاروبار کی برکت پیدا کرے ٹھیک ہے کیونکہ دوستوں کو یاد رکھنا کہ رزق حلال عین برکت ہے عین کا لفظ استعمال ہے یعنی کہ ہے ہی برکت عربی چ عین کا لفظ اس استعمال کیا جاتا ہے جتنے ساری دفعہ ہو جائے فرمایا کہ عین برکت ہے تو سرکار کا فرمان کہ جس میں کوئی شخص مزدوری کی غرض زمین کھیتی کرے یا مزدوری کرے تو دا متھے تو پسینہ ٹپک کے جسم نک جا کے کھلو جاتا ہے نا تو جسم متوازا ہوتا ہے نک کا قطرہ زمین تے ڈگتا ہے ڈگتا کہ نہیں ڈگتا پر میں کو ڈگن تو پہلے رب فرماتا ہے کہ میں سارے غلام آپ سبحان اللہ آدھی یاد رکھو کہ مسئلے سے بہ رہنا ایمان نہیں رزق حلال کمانا بھی ایمان تو یہ سارے لوگ مسئلے سے بہ جانا تو کمانا کی نہیں لیکن ہر چیز عبادت ہے لیکن شرط ہے انما الاعمال بالنیات کہ مولا دار مدار نیتاں تے نیت ہے ہو کہ رزق حلال کمانا ہے سرکار دا فرمان کہ جڑا شخص رزق حلال دی غرض سے پردیس گیا ہے پردیس سے موت آ گئی تو شہادت ہی موت سبحان اللہ نو بات اور کی نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حاضری یا علی دوستو بزرگوں میں تمہارے سامنے کہتے ہیں مبارکہ تلاوت کا شرف حاصل کیتا جس سے اللہ تعالی مطالعہ شرف فرمایا کل سونا فرما دے ان کنتم تحبون اللہ جے تسی اللہ نال محبت کرنا چاہندے ہو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی تے تو اللہ نال محبت کرنے دی لوڑ نہیں میرے آلو فاتبعونی میرے آلو فاتبعونی یحببکم اللہ تے جدوں تسی میرے آلو ہو گے نا تے تانوں رب نال محبت کرنے دی لوڑ نہیں پڑی رب آپ تواڈے نال ہے سبحان اللہ یہ فرمایا کل سونا فرما دے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو اللہ سے عشق کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو پہلے میرے در پر آؤ جب تم میرے در پر آؤ تو پھر تمہیں خدا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں بلکہ خدا خود تمہارے پاس آ جائے دوستو بزرگوں تے پتہ چلا کہ جی رب بھی ملتا تے مدینے کی سرکار دے در تو اس در تے پہنچنے واسطے پہلے سرکار دے در تے متھا رگڑنا پے گا تے اس رب دی بارگاہ تے انسان پہنچ حدیث مبارکہ کے الفاظ میرے کملی والی سرکار نے فرمایا صحابہ سن لو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و والدی والناس اجمعین کہ لوگوں سن لو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے بہن بھائی رشتہ دار اولاد ہر ایک سے بڑھ کر اس سے محبت کرنے والا ہو فرمایا کہ ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ہر ایک سے بڑھ کر اس سے محبت کرنے والا نہ ہو کہ پتہ چلے کہ جدو ہر ایک نال ود کے سرکار محبت کرا گے تو پھر ایمان لگے گا تے جدے نال حد نال زیادہ محبت ہوے کدے نال ہوندی بچے نال ہوندی تے بچہ پیدا ہو کے خوشی مناندا کہ نہیں مناندا بولو جی تے فرمایا نے کہ پتراں نال ود میرے نال محبت کرنی ہے باپ نال ود میرے نال محبت کرنی ہے اولاد نال ود میرے نال محبت کرنی ہے بہن بھائیاں نال ود میرے نال محبت کرنی تے جس مہینے وچ جس دن سرکار دی آمد ہوئی خوشی نال منائیے تے کی کریے ادھر کے من سے عقیدہ کیوں ہوگی نا من چاہے بیت کی محبت ہوگی نا ایک شخص میرے آقا کی صلی بارگاہ میں حاضر ہوا حاضر ہو کر عرض کریں گا حضور ذرا یہ تو بتائیں قیامت کب آئے گی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے پوچھنے والے ذرا تو یہ تو بتا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے عرض کرتا حضور تھوڑے دیر ساتھ تھلے کیتا اٹھا کے رہا ہے سرکار نہ میں نے زیادہ روزے رکھے نہ میں نے زیادہ نمازیں پڑھی نہ میں نے زیادہ صدقہ خیرات کیے ہر وہ عمل جسے کر کے تیری بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرنی تھی نہ کر سکا سوائے ایک عمل کے شاید فرمایا ایک عمل کیا ہے ہم کہے حضور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں میرے کبھی ارشاد فرمایا صحابہ سن لے کل قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا سبحان اللہ ادھر قابل غور مختصر بندے نے عرض کی حضور ہے تو قیامت میں تو آئے گی سرکار ان کو چاہیے تھے ارشاد فرماتے ہیں فلاں قریب میں آئے گی فلاں ڈیٹ میں آئے گی بلکہ نہیں سوال کوئی جواب کوئی فرمایا کہ عرض کی قیامت میں تو آئے گی فرمایا قیامت میں ادو نال ہوئے گا ادھے نال ہوگے جدوں تو محبت کرنا ہے تے پتہ چلا سرکار کو علم غیب سے پتہ لگے کہ بندہ قیامت دا پوچھدا کیوں کس وجہ تو پوچھ رہا کہ ایسی کہ قیامت ہوئے گی تو میرا کون والی وارث ہوئے گا فرمایا کہ جتنا محبت کرے گا وہی والی وارث ہوئے گا یہ میرے نال محبت کرے گا قیامت میرے نال ہوئے گا جیڑا آمنا دے لال نال کول کول
پیار تو نہیں کرو میرے کملی والی سرکار صحابہ کے ساتھ انصار کے ایک باغ میں سے گزرے، نام صدیق اکبر، دوسری طرف عمر فاروق، کچھ صحابہ کرام ساتھ سے، تو جب انصار کے باغ میں سے گزرے نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بکریوں کا ریوڑ آیا، ہجوم آیا، تو جس طرح بکریاں کی نظر سرکار کے چہرے سے گئی تو سرکار کی نظر بکریاں کے چہرے سے گئی، تو جس طرح اکھا کا ملن ہوا نا تو صحابہ فرماتے ہیں بکریاں نے اپنے سر سجدے چ رکھ سبحان اللہ کی کیتا کیا بولو نا سر سجدے میں رکھے، تو جس طرح بکریاں نے سر سجدے میں رکھے نا تو صدیق اکبر کا عشق بچ گیا، عشق بچ گیا، تو سرکار کا کیا ہاتھ بن کے کہتے حضور انہاں بکریاں دی اتنی جرت ہے، انہاں بکریاں دی اتنی ہمت کہ صدیق نے امت کو اڑنا پیار کرو، سرکار انہاں نے عشق دی تو انتہا کر چھڑی ہے، تو انہوں سجدہ کر چھڑیا، حضور مجھے اجازت ہے کہ صدیق آپ کو سجدہ کرے، سبحان اللہ، صدیق آپ کو سجدہ کرے، صحیح بخاری کی کتاب الاذان کے اندر حدیث آئی ہے، میں سجدہ کرے، میرے کملی والے سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں صدیق اکبر سجدہ نہیں، اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، میں اس صدیق کی گل کی کہ جہاں مقام ہے سی کہ ایک روز ایک جنگ کے اندر کی ہویا کہ ایک بوڑھی عورت کا بچہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، وہ بوڑھی عورت اپنے بچے کو تلاش کرتی، کبھی صحابہ کو پوچھتی گئی، صحابہ کلا کلا کا پتر سی پریشان، صحابہ کو پوچھے کہ میرا لال نہیں پہ آتا ہے، ہر ایک کا بچہ گھر آ چکا ہے، ہر بچے کا باپ گھر آ چکا ہے، پر میرا بچہ گھر میں، صحابہ بتاؤ میرا بچہ کدھر ہے؟ سارے صحابہ پریشان کہ انہیں سے مائی کی دسی کہ تیرا بچہ شہید ہو گیا، کلا کلا دا پتر، کلی مائی، کلا کلا بیٹا سی، سارے صحابہ نے کہا کہ مائی سانو نہیں پتا، جا کے صدیق اکبر کو وہ بوڑھی عورت چلتے چلتے صحابہ کی جس میں اقدس جو لاشیں پڑی ہوئی تھی ان کے پاس سے گزرتے ہوئے جب صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچی تو بول کیا نہیں جا صدیق اکبر آج ہر بچے کا باپ، ہر باپ کا بچہ جنگ سے صحیح سلامت گھر رہ چکا ہے، میرا بچہ گھر نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی آنکھاں چاسو آ گئی، من چ خیال آیا کہ یہ دسیا کہ تیرا بچہ شہید ہو گیا تو میں پریشان ہے کہ دل ٹوٹے گا کہ میرا گناہ گار نہ ہوگا، ہمت نہ یہ سچ دسن، شاید فرمایا میں پریشان نہ ہو، بچہ رات پار ہو جائے، بچہ رات کو گھر آ جائے گا، شام ہوئی کٹی گردن والا شخص اٹھ کر گھر آیا، کٹی گردن والا نوجوان اٹھ کر جب گھر آیا نا تو صحابہ سے شور پپا ہو گیا کہ سارے سامنے شہید ہوئے، ایسے گھر کی نہیں آیا، سارے صحابہ جمع ہوئے، سرکار دی بارگاہ چاہتے رہا کہ حضور اے ماجرہ کی ہے، اس ماجرے کی سمجھ نہیں کہ سارے سامنے شہید ہویا، تلوار لگی، گردن گیری، حضور اٹھ کے کہا آ گیا وجہ کی، فرمایا منو کی پوچھ رہے ہو، جا کے صدیق کو پوچھو، صحابہ درے دس باہر نکلے، چلتے 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 صدیق اکبر کی بارگاہ چاہتے رہے، حضور کہتے ہیں حضور اے ماجرہ کی ہو تو شہید ہو گیا سی گھر کی نہیں آیا، صدیق اکبر پریشان ہو کے ہاتھ بن کے نشان فرماندے نے صحابہ ہوں تو نہیں پتہ انہوں کی ہویا ہے، پوچھنا جا کے سرکار کو پوچھو، صحابہ ارشاد فرماندے نے حضور ایسے بات سمجھ گئی، سرکار بھی بارگاہ کی ارشاد فرماندے جا کے صدیق کو پوچھو، صدیق کو لائے، صدیق نے جا کے سرکار کی بارگاہ چاہتے کرو، تو کنوں پوچھے اچھا سرکار نے ارشاد فرمایا جی ہاں ہے فرمایا اچھا چلو میں بھی نال چلو، صدیق اکبر اگے اگے صحابہ پیچھے پیچھے جدو درب مصطفیٰ نے آدھو رہے نا ہاتھ بان کے عرض کی تھی حضور معاملہ کی ہے، وہ تو بچہ شہید ہو گیا سی گھر کی نہیں آیا، سرکار مسکرائے تو مسکرا کے ارشاد فرمایا صدیق تینوں نہیں پتا گھر کی نہیں آیا، ارض کہ حضور نہیں مجھے نہیں پتا، ارشاد فرمایا رات کو اس بڈھی مائی نو کی کیا سی، اس بڈھی مائی نو کی کیا سی، سوچ کے کہ وہ حضور میں تو اس کا دل رکھنا سے ایویں کیا چلے، سرکار مسکرائے تو مسکرا کے نے ہوئے صدیق تے منہ چ نکلے چوں نعرہ تکبیر ہوئے صدیق تے منہ چ نکلے جھوٹ، رب نو گوارا نہیں
حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں. ایک روز ہم جب خندق کھودی جا رہی تھی, جنگ خندق جو غزوہ خندق ہوئی نا, جدو خندق کھودی جا رہی تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ چ حاضر ہوئے کی کہتے ہیں کہ سرکار نے اپنے شکر مبارک کے پتھر بنے ہوئے, بھوک لگی ہوئی ہے, گھر آ کے بی بی نو کہندے پڑھیے لوکے آج سرکاروں نے دیکھا کہ پیٹ پتھر بنے, کھانا نہیں کھاتا, دیکھ کر اچھا کوئی چیز ہے سرکار کی دعوت کری, چلو کھا لیں, من کو سکون لگے. بی بی نے کہا کہ ہاں 5-6 روٹیاں سے کچھ جو آٹا ہے تے ایک بکری کا بچہ ہے, میں علاوہ کچھ نہیں. اچھا کہتے جابر بن عبداللہ قریب آ کے بیوی کہتے ٹھیک ہے تو آٹا گن تے بکری کا بچہ میں ذبح کر کے کچھ بوٹیاں بنا لا. بکری ذبح کی, ذبح کر کے گوشت بنایا. جس نے ذبح کیتا نا نال بیوی کو کہتے ارشاد فرماتے ہیں کہ تو پڑھے لو کہ ہانڈی پکا دے, مگر سرکار کی بارگاہ سرکار نے لے کے آیا. حضرت جابر بن عبداللہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کریں گے حضور اس بندے نچیز نے آپ کے لیے دعوت کے انتظام کیا, حضور ذرا اپنے ساتھ 6-7 صحابہ کو لے آئے. سرکار مسکرائے تو مسکرا کے جابر اللہ میں نہیں پوچھا ساری جب نہیں خالی میرا ہی پیٹ خالی نہیں سارا کا خالی ہے. تو آج جابر دعوت کریں تو صرف 6-7 تھی, فرمایا کہ نہیں سارے کھان گے. 14,000 صحابہ کرام, کتنے 14,000 صحابہ کرام. سرکار دو جزم نے حضرت بلال حبشی کے ساتھ فرمایا سارے صحابہ نے کہا کہ آج جابر بن عبداللہ نے دعوت کی تھی, سارے نے دعوت دے جائے. حضرت جابر بن عبداللہ پریشان ہو کر گھر آئے. گھر آ کے پڑھی لو کہ میں سرکار عرض کی تھی حضور اپنا 6-7 لے. سرکار نے سارے نے دعوت دی تھی, ان کی کریے دو جن پریشان. سرکار نے دو جزم جس میں گھاجی تشریف لائے نا, ارشاد فرمایا جابر ہانڈی کی تھی, عرض کی تھی حضور سامنے پکا رہی ہے. اچھا روٹیاں حضور وہ بھی پکیے جا رہی ہیں. سرکار نے فرمایا کہ ہانڈی تو ٹکن نہیں چکنا. تے بیوی نو کہا جب پک یہ دسے کہ روٹیاں چنگے چ رکھنیاں نے پر گننیاں نہیں. سرکار دو جا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانڈی پاکی آج کی حضور ہانڈیاں پاکی. اچھا جابر اس طرح کر 10 صحابہ کرام اندر بلا, لائن بنا بٹھا, میں لنگر پائی جانا تو کھوائی جائے. میں لنگر پائی جانا تو کھوائی جائے. 10 کر دے نال ارشاد فرمایا کہ ہاں سارے صحابہ نے بھی کہنا میرے غلاماں کہ جنہیں جڑی بوٹی کھانی ہے نا, بوٹی کھایا ہڈی نہیں توڑنی. ہڈی اسی پتہ ہے اکثر گوشت کھانے تے ہڈی بھی توڑ لئی ہے. ارشاد فرمایا کہ ہڈی نہیں توڑنی پر وہ نال بوٹی لا کے کھا لینی. سارے صحابہ کو تلقین کر دے گی, سارے نے اسی طرح کھانا کھادا, نکل دے جب تمام صحابہ کرام کھانا کھا چکے نا, سرکار دو جزم نے خود بیٹھ کے بعد کھانا کھاتا. حضرت جابر بن عبداللہ نے کھایا. جابر پریشان کہ ایک بکری کا بچہ تے 14,000 صحابہ کرام کھا چکے. جب کھا چکے نا کہ سرکار ہے کمال ہو گیا. اس میرے کمل والے سرکار مسکرائے تو مسکرا کے نا ایک کمال ہو رہا ہے, ایک کمال ہے اور نا کہ حضور ہوگی. ارشاد فرمایا جابر یہ جو ہڈیاں پڑی ہیں یہ کٹھا ہڈیوں کو کٹھا کیا. میرے کملی والی سرکار نے ہاتھ میں پکڑ کر بسم اللہ پڑھ کر جب گرائی بکری کا بچہ زندہ ہو کر کھڑا ہوا. بکری کا سرکار کی بارگاہ حاضر ہوئی کہ کونے
بیٹھ گئے سرکار کی نظر جس نے عبداللہ بن تیم تے پئی نا قریب ہو کے ارشاد فرمایا عبداللہ تیرے نزدیک پیا آج عبداللہ جس نزدیک آئے سرکار نے ارشاد فرمایا پیار کی کیا اب کی حضور ایک گستاخ کو قتل کر کے آیا پیر پھس رہا ہڈی ٹوٹ گئی فرمایا کپڑا دیکھو کپڑا کھولا سرکار نے اپنا لواب لایا اور عبداللہ پہلے دائیں گے پھر بائیں گے صدیق اکبر مجلس سے پکار کیا نہیں عبداللہ تینوں کی ہو گیا کبھی سجے جانا کبھی کھبے جانا کرتے عرض کرتے حضور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میرے پیر کی ہڈی ٹوٹی بھی سی کہ سرکار نے نہیں سی کیتا کہ لواب لے کے عبداللہ کی تلی تے رکھے کہ عبداللہ آپ لا او واہ قربان جی اپنی سرکار کو جنہیں غلاموں کی توڑ ہی بدل چڑی اور جس نبی نے قدم عرش ترسدہ کے قدم لگے وہ نبی وہ کملی والا سرکار ہو انہوں دا لالو بلے کہ ظلفہ والا اپنے ہاتھوں اپنے غلام کے قدمہ سے اپنا لواب لاتے حضرت قتادہ نے حضرت عبداللہ بن عتیق نے کچھ نہ مانگا سرکار نے عطا کیا اور جب مانگنے کی باری آتی ہے تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کیا ہوا کہ جنگ کے دوران آنکھ کے اندر تیر لگا جب تیر لگا نا آنکھ تیر کھینچا آنکھ باہر نکل آئی ڈیلا ہاتھ میں رکھ کے سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہوئے آنکھ باہر نکل آئی حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو کے کہتے حضور آنکھ باہر آ گئی ارشاد فرمایا قتادہ ان کی چل ہے کہ حضور انسان دے چہرے تے حسن ہی کھان ایک آنکھ باہر آ گئی حضور تے میرا حسن آ جائے کہ حضور سرکار نے ارشاد فرمایا قتادہ اگر صبر کرے تو تینوں اس اکھ دے بدلے چ جنت عطا کی جائے سبحان اللہ اکھ دے بدلے چ جنت اچھا بولو اکھ دے بدلے چ جنت عطا کی جائے عرض کیتی حضور اے پیسہ دارے منگو تد نہیں ملتا ہے نہ منگو تد نہیں ملتا حضور میں اکھ لینا تے جنت دی گل تے تساں چھڑی ہوئی جنت ملا گا اکھ بھی نہ سبحان اللہ جنت بھی نہ گا اکھ بھی نہ گا جس ٹائم انیل سے کتنی نہ سرکار مسکرا کے قتادہ نیڑے آ جب قتادہ نزدیک ہوئے سرکار نے اکھ اپنی دستے رکھی اپنا لواب لگا کے کہا قتادہ آنکھ کھول جب قتادہ نے آنکھ کھولی آنکھ رکھ کے آنکھ بند کی جب بند کر کے کھولی آپ فرماتے مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ میری آنکھ باہر نکل آئی تکبیر خراب ہوئی سی سرکار نے ٹھیک کی تھی انہوں دل سے کہ سرکار پوچھا گے حضرت قتادہ کو کہ دو اکھاں جو ٹھیک نظر آندا یا فرق ہے تو جے دسیا فرق ہے تے ہیرے سے گل پوچھا لا کہ سرکار نے کہا یہ پر اتنا ٹھیک نظر نہیں آیا اب سمجھ لیں کہ موافق نے من چ کھوٹ ہے کی فرما دے کہندے نے ہاں میری دو اکھاں ایک اکھ گھر والی دوسری اکھ سرکار والی اور دونوں آنکھوں میں فرق ہے جب فرق کی گل کی نا وہ خوش ہو کے لگ رہا ہے اے بلبل لگا فرمان کے ذرا سنتے لو نا فرق کی ہے اور کہتے حضور دسو فرق کی ہے فرمانے لگے ایک آنکھ کار والی دوسری دار والی دونوں میں فرق یہ ہے جو کار والی آنکھ ہے اسے دن کو نظر آتا ہے جو سرکار والی آنکھ ہے اسے رات کو نظر آتا ہے جی میں دن نظر آنا نا انجر راتی نظر آتا ہے کہتے لوگ لیٹا لے کے باہر نکل دے لوگ مشرہ چلا کے باہر نکل دے لوگ فانوس لے کے باہر نکلے جس اکھ سے سرکار نے اپنا لواب پایا نا اور جی میں دن پہلی اکھ سے نظر آتا نا تو سرکار لے کے راتی بھی مجھے کسی شاید کی لوڑ ہے ہر شاید پتہ لگتی رہتی ہے کہتے ایسا نہ رہے منگوتا تو بھی ملتا ہے نہ منگوتا تو بھی ملتا ہے پر یاد رکھو منگن کا چج بھی آ گیا منگن کا چج بھی آ گیا جس ٹائم خیبر فتح ہے کی فتح ہے بولو خیبر فتح ہے تے سرکار دو جسم جس ٹائم مالک غنیمت قریب آئی تے ایک طرف نظر پہ کی دیکھے کہ سیاہ رنگ دا گدھا ہے
کیڑے رنگ کا بولو سیاہ رنگ کا گدھا ہے سرکار مالک نعمت کے قریب نہیں گئی اس گدھے جیت کی دے کہ اس گدھے کے پیروں میں بیڑیاں پئی ہوئی ہیں سرکار قریب ہوئی قریب ہو کے شاید فرماتے نے ماں اس وہ کھوتیا تیرا نام کی ہے اس گدھے نے رب نے زبان دیتی پکار کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مالک نے میرا نام یزید رکھیا سی تے میرے باپ کا نام شہاب ہے یعنی میں یزید بھی شہاب شہاب کا بیٹا یزید سرکار جب واپس لوٹے لگے نا کدا حضور آپ کی بات عرض نہ کرا سرکار مسکرا کے ارشاد فرماتے ہاں بول کی گل کہنا حضور میرے دادے دی نسل وچوں 60 کھوتے پیدا کنے کھوتے میرے دادے کی نسل میں سے 60 کھوتے پیدا ہوئے اور ہر جگہ پر سوائے نبی کے کوئی اور بیٹھا نہیں سوائے نبی کے کوئی اور بیٹھا نہیں اپنے دادے کی نسل میں سے میں آخری گدا رہ گیا نبیوں میں سے تو آخری نبی رہ گیا تو حضور آپ کے پاس آنے سے پہلے میں ایک یہودی کے پاس تھا وہ مجھ پر بیٹھتا مجھے نیچے گرا دیتا وہ پھر بیٹھتا میں پھر گرا دیتا وہ پھر بیٹھتا میں پھر گرا دیتا وہ بڑے بچوں کو مجھ پر بٹھاتا میں نیچے گرا دیتا اور اس گرانے کے سبب وہ مجھے مارتا مجھے بھوکا رکھتا مجھے پیاسا رکھتا مجھے اذیت دیتا مجھے تکلیف دیتا اب لیل کے زلفاں ہو گیا تکلیف برداشت کی پیاسا رہنا برداشت کیا اذیت میں رہنا برداشت کیا مار برداشت کی بھوک برداشت کی سب کچھ برداشت کیا پر تیری جدائی برداشت نہ تھی سونے ہے تو میں چھوٹا ہوا پر سونے کوئی گل سی بیٹھے تے کمری والے بیٹھے نہیں تے نہیں بیٹھے جب سرکار اس گل کی عرض سنی نا سرکار مسکرا کے ساتھ فرمایا یا غفور کی فرمایا یا غفور اے او گدا سے جنہاں میرے کھلی والی سرکار دی آخری سواری بنی کی نام بولو یا غفور یہ عین بے وور یا غفور ہے او خدا دیتے میرے کھلی والی سرکار دی آخری سواری بنی تو سرکار جدو کسے غزوے تے جانا ہوندا کسے مقام تے جانا ہوندا تے یا غفور تے بیٹھ کے سواری کرتا جس میں لوڑ کے آندے تے کسے صحابی نو بلانا ہوندا صدیق اکبر نو بلاوا بھیجنا ہوندا عثمان غنی نو بلانا ہوندا مولا کائنات کا بلاوا بھیجنا ہوندا تے کی فرماندے سرکار دے سر اس گدے نو کہندے کہ او جا یافور جا کے صدیق نو بلا کے لیا او یافور جا کے ابو بکر نو بلا کے لیا یافور جا کے عثمان نو بلا کے لیا یافور جا کے علی کو بلا کر لا یافور جا کے عمر کو بلا کر لا وہ گدا مدینے کی گلیوں میں سے چلتا چلتا اس صحابی کے گھر کے پاس جاتا اپنا ماتھا اس کے دروازے پر مارتا مولا علی بوا کھول دے وہ کھوتا اشارے نہ کرے تیرے مصطفیٰ تے چلو آقا دا بلاوا ہے آقا دا بلاوا ہے وہ صحابی اگے اگے گدا پیچھے پیچھے تیرے مصطفیٰ تے حاضر ہو جاندے تو جسے میری کمری والی سرکار نے دنیا کو پردہ فرمایا اس گدے کو سرکار کی جدائی برداشت نہیں ہوئی خودتے کو سرکار کی جدائی اس شاپور کو کی ہویا مدینہ کی گلیاں سے پھرنا شروع کر سکیا کھانا پینا چھڑ سکیا سوچدا رہے کہ جدی حد تک مار بھی برداشت کی جدی حد تک تکلیفاں بھی برداشت کی جس کی حد تک عزیتیں بھی برداشت کی جس کی حد تک سب کچھ برداشت کیا جب وہ آنکھوں کا من تھا نظر نہ آیا کہ حیثم بن امتحان نہ دے کہ جو ہوتی سی وہ خود چھال مار خودکشی کر گدے نے کی کہا تھا اس یافور نے خودکشی کی اور وہی کنواں اس گدے کی آخری قبر بنا آرام کا بنا ہے کھوتا سی پر پتہ سی ادب کی نہیں کرنا ہے گدا سی پتہ سی کہ سردار دی غلامی تھی سب کچھ آج میں بیٹھا ہوں میرے رسول دے بیٹھ کھوتے کا ذکر بھی کرنا پر مجھے پتہ جنہیں کا بنا رہا سواب مل گیا کیوں کہ اس گدے کی سرکار نال نسبت ہو گئی سی جے کھوتے دا نام مقام بن سکتا ہے سرکار نے سواری کی تھی تو مقام ہے ملے کہ آج اسی ممبر رسول دے بیٹھ کے گدے کا ذکر کریے تے اسی جے غلام سرکار کا ذکر کرتے فرشتے آسماناں تے نہ کرن اور شرط ہے کہ من چ عقیدت تے ہوے نا من چ محبت تے ہوے نا یار گدے نوں بھی پتہ کہ ادب کیویں کرنا
کدے نہیں بھی پتا کہ تعظیم کی کرنی ہے، کدے نہیں بھی پتا کہ سرکار نے دار دی نوکری کی ویٹ کرنی ہے. تاکہ دنیا کے ایسے گدے بھی ہیں جنہوں سرکار کی غلامی کا پتہ ہی نہیں. انہوں گدے نے کوئی گدا چنگا جنہوں نے پتہ نہ اس دار دی نوکری کی ویٹ کرنی ہے، اس دار نے عقیدت کا اظہار کرنا ہے. ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ بنی اسرائیل کی ایک بستی ہے، فلاں بستی کے اندر میرا ایک غلام ہے، میرا ایک پیارا ہے، میرا ایک یار ہے، اجم مریا ہے. تو لوگوں نے وہ لاش چک کے روڑی تے سڑ چڑیا. تو موسیٰ جا کے اس یار میں غسل دے، انہوں کفن پوا، وہ جنازہ پڑھا کے انہوں دفن کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام پکار کے عرض کرنے باری تعالیٰ وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا، وہ شخص تو بڑا خطاکار تھا، وہ شخص تو شرابی تھا، ہر برا عمل اس میں تھا. کہ باری تعالیٰ لوگوں نے تو وہ حقیقت دی وجہ تو لاش چک کے روڑی تے سڑ چڑی، تو فرمانا میرا یار. رب نے سامنے فرمایا اے موسیٰ میں وہ ایبان تکا یا ادھی پہر اٹھ کے تورات کھول کے صفحے پڑھتا پھر تورات میری پڑھنی نہیں سی